وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ آل عمران آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال كذلك اللہ یفعل ما یشاء قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ سابقہ آیات میں یہ بات گزری کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل پائے تو انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ آپ مجھے جب ان کو بغیر موسم کے پھل عطا فرما سکتے ہیں تو یقیناً مجھے اس بڑھاپے میں اولاد بھی عطا فرما سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری مل گئی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا عرض کی، کہنے لگے ربی انا یکون لی غلام، اے اللہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، وقد بلغنی الکبر، حالانکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے، وامرأتی عاقر، اور میری اہلیہ بھی بانجھ ہے اور وہ بھی ضعیف العمر ہے، بوڑھی ہیں۔ تو یہ بات انہوں نے بے یقینی کی وجہ سے نہیں کی تھی کہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ خود ہی تو انہوں نے دعا مانگی، تو دعا بھی تو کسی اعتماد اور یقین پر مانگی تھی نا، تو یقین تھا اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر تبھی تو دعا مانگی تھی، تو بے یقینی نہیں تھی۔ اصل میں یہ اظہار تعجب تھا، یہ یوں کہہ لیں کہ خوش ہو گئے اور تعجب کے اندر آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ اس کی کیفیت کیا ہوگی کہ آیا ہم اسی طرح بوڑھے رہیں گے دونوں ہی اور پھر ہمارے ہاں اولاد ہو جائے گی، یا ہمیں دوبارہ سے جوان کیا جائے گا۔ تو اس کیفیت کے بارے میں وہ مطلب اس کی صورت کیسی ہوگی، تنفیذ کیسے ہوگی، یہ وہ پوچھنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذالک اللہ، اسی طرح ہوگا، یعنی کہ آپ لوگوں کو جوان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی حالت میں رکھتے ہوئے ایسے ہی اولاد ہو جائے گی۔ یفعل ما یشاء، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں، وہ اسباب کے محتاج نہیں، اسباب اس کے محتاج ہیں، اور وہ اس چیز کا پابند نہیں کہ وہ دوبارہ سے جوان کرے، بلکہ وہ اسی حالت میں بھی قادر ہے۔ تو قال رب اجعل لی آیہ، تو کہنے لگے کہ اللہ میرے لیے کوئی نشانی متعین فرما دیجئے، کوئی نشانی مقرر ہو جائے کہ جیسے ہی اس چیز کی امید لگے تو مجھے پتہ چل جائے۔ اور یہ نشانی بھی اس لیے طلب کر رہے تھے تاکہ میں اسی وقت سے تیری شکر گزاری کے اندر مصروف ہو جاؤں، تیری خوبیاں پڑھنے، تیرا شکر ادا کرنے کے اندر لگ جاؤں۔ ویسے تو ہر وقت وہ عبادت میں ہی تھے، لیکن مزید عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا، کہ آپ کی علامت یہ ہے کہ جیسے ہی چیز کی امید لگ جائے گی تو علامت یہ ہوگی کہ آپ لوگوں سے 3 دن تک بات نہیں کر سکیں گے، ہاں اشارے سے پھر آپ کو بات کرنی ہوگی۔ تو دیکھیں کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا ہے کہ اللہ ہم میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے، اور مقصد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت اور شکر گزاری کے اندر میں لگ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا راستہ آسان فرما دیا کہ آپ کے لیے نشانی یہ ہے کہ آپ کسی سے بات نہیں کر پائیں گے، ہاں میرا ذکر کر سکیں گے، یعنی آپ شکر گزاری کے اندر اپنے آپ کو لگا سکیں گے، لیکن گفتگو نہیں کر سکیں گے، بات نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، پھر آپ اپنے رب کا خوب ذکر کیجئے،
خوب اپنے رب کو یاد کیجیے، وسبح بالعشی والابکار، اور صبح کے شام کے وقت میں اور صبح کے اوقات میں بھی اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مریم، اور یاد کر اس وقت کو کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم ان اللہ اصطفاکی۔ اب دیکھیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام سے گفتگو ہوئی اور اب رخ دوبارہ سے گفتگو کا کدھر گھوم گیا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کی طرف۔ تو دیکھیں کہ آیات میں ایک ربط ہوتا ہے، ایک کنیکشن ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام بے موسم پھل دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرما کر ان کو خوشخبری سنا رہے ہیں اور ایک علامت بھی ذکر فرما رہے ہیں۔ پھر دوبارہ سے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر، تو اسی کی ضمن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے۔ تو جیسے یہاں خرق عادت یعنی عادت سے بالکل ہٹ کر معجزانہ طور پر حضرت مریم علیہ السلام کو پھل ملے تھے اور حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری مل گئی، تو اسی طرح خرق عادت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بغیر والد کے واسطے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا اور وہ معرض وجود کے اندر آ گئے۔ تو جیسے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں تھیں، یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ تو فرمایا، کہا فرشتوں نے اے مریم ان اللہ اصطفاکی، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا، وطہرکی، اور آپ کو گندگیوں سے پاک کیا، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور آپ کو جہان کی عورتوں پر چن لیا، یعنی آپ کو فضیلت اور فوقیت بخشی۔ اور اس سے مراد انہی کے زمانے کی عورتیں مراد ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو بھی یہ آپ علیہ السلام نے بشارت سنائی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جہان کی عورتوں پر فضیلت دی ہے اور آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو یہ پھر ان کی جو فضیلت ہے وہ ان کے زمانے کے اعتبار سے تھی، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے زمانے کے اعتبار سے۔ یا مریم اقنتی، اے مریم اپنے رب کی فرمانبرداری کرو، لربک، یہ اسی اقنتی کے ساتھ جڑ جائے گا، وسجدی، اور سجدہ کرو، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی فرمانبرداری کی صورت بھی بیان فرما دی کہ اپنے رب کی عبادت میں یوں لگو کہ عبادت کی وہ نماز کی جو اعمال اور افعال ہیں ان کے اندر لگتے ہوئے اپنے رب کی شکر گزاری کے اندر لگے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کا، اپنی قدرتوں کا یقین ہم سب کو نصیب فرمائے۔